رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ مجنون جب لیلا کو ملنے کے لیے، چونکہ یہ داستان بڑی مشہور ہے کہ وہ لیلا سے بڑی محبت کرتا تھا، تو اس نے اونٹنی پر سوار ہو کر جب لیلا کے شہر کی طرف چلنے لگا تو اونٹنی کا ایک بچہ تھا، تو اس نے بچے کو گھر چھوڑ دیا اور اونٹنی پر سوار ہو کر اس نے سفر شروع کر دیا۔ اب دو چیزیں ہیں، مجنون کا خیال، مجنون کی توجہ لیلا کے شہر کی طرف ہے، اور اونٹنی کی توجہ اور اس کا خیال اپنے بچے کی طرف ہے، اور وہ اس اونٹنی پر سوار ہے۔ اونٹنی کا دل چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی میرے ساتھ ہو، وہ اپنے بچے کی جدائی میں صدمے میں قدم اٹھا رہی ہے، لیکن مجنون خوشی میں لیلا کے شہر کی طرف روانہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، دونوں ہی متضاد ہیں۔ اب اونٹنی جب دیکھتی کہ مجنون جو ہے وہ سفر سے غافل ہو چکا ہے، وہ لیلا کی محبت اور عشق میں جو غافل ہے، تو اونٹنی مجنون کی اس حالت کو دیکھ کر واپس اپنے بچے کی طرف، واپس اپنے مکان کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جب مجنون کو ہوش آتا، اس کی آنکھ کھلتی، وہ دیکھتا کہ اونٹنی تو آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف دوڑ رہی۔ وہ پھر ہوش میں آتا اور اونٹنی کی بھاگ پکڑ کر پھر اس پر سختی کرتا، پھر اس لیلا کے شہر کی طرف اس کا رخ کر کے اس کو دوڑاتا۔ وہ ادھر رخ کرنا شروع کر دیتی، لیکن پھر جب کافی میل سفر کرنے کے بعد اونٹنی دیکھتی اب یہ پھر اس کی محبت میں رفتہ ہو چکا ہے اور اس کا خیال اس کی محبت میں تبدیل ہو چکا ہے، تو وہ پھر اپنے بچے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی۔ بالآخر جب مجنون اس حالت کو دیکھا نا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ اونٹنی میرے کام کی نہیں ہے، چونکہ اس کی توجہ میرے سفر کی طرف نہیں ہے، مالک کی طرف نہیں ہے، اس کی توجہ تو اپنے بچے کی طرف ہے۔ اس نے اونٹنی کو اپنے حال پہ چھوڑ کر خود لیلا کے شہر کی طرف پیدل چلنا شروع کر دیا۔ مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں جس طرح مجنون اور اونٹ کی دو الگ الگ حالتیں ہیں، اسی طرح انسان کے جسم کی، انسان کے نفس کی اور روح کی بھی اسی طرح دو حالتیں ہیں۔ اب اذان ہوئی تو اذان سن کر روح کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو مجھے تسکین ملے، وہاں نماز کے بعد قرآن کھول کر پڑھا جائے تو مجھے تسکین ملے۔ جب وہ روح جو ہے اس کے ذہن کے اندر یہ خیال ڈالتی ہے، اس کو مسجد کی طرف جانے کی توجہ دلاتی ہے، تو جسم کہتا ہے کہ چھوڑ، نیند بڑی پیاری ہے، صبح کا وقت ہے، رات دیر سے سوئے تھے تو آنکھ لگی ہے، جسم چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، اب کھانے کا وقت ہے، جسم چاہتا ہے کہ کھیل کود میں لگ جائیں، روح کہتی ہے کہ اللہ کی جو ہے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف توجہ ہو جائے۔ مولانا روم فرماتے جس طرح ادھر دو حالتیں تھیں ادھر بھی دو حالتیں، سمجھائیے بات، ادھر بھی دو حالتیں ہیں۔ اب نفس کی حالت یہ ہے، نفس چاہتا ہے مجھے دنیا ملے اور دنیا کی نعمتیں ملے اور مجھے دنیا کی واہ واہ عیش و عشرت ملے۔ روح چاہتی ہے کہ مجھے رب کی غذا ملے، مجھے رب کی رضا ملے، میں رب کی طرف جاؤں۔ اب مجنون نے کیا کیا؟ مجنون نے کیا کہ میری منزل تو لیلا کا شہر ہے، میری منزل تو اونٹنی خراب کر رہی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اونٹنی کو چھوڑ دیا، خود پیدل چلنا شروع کر دیا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو چلو مجنون سے ہی سیکھ لو، مجنون سے سیکھ لو کہ جس طرح اس نے اونٹنی کو چھوڑ کر پیدل چلنا شروع کر دیا، تو تم بھی جب تک اس جسم کی جو تمنائیں ہیں، اس کی خواہشیں ہیں، اس کو چھوڑ کر خود روح کے پیچھے اور عشق الہی میں اور عشق مصطفیٰ میں جب اس منزل کی طرف نہیں چلو گے تو انسان کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔